السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ من عمل صالحا، جس نے صالح اور نیک اعمال کیے، فلنفسہ، اس نے اپنا فائدہ کیا، ومن اساء، اور جس نے برے اعمال کیے، فعلیہا، ان کا بوجھ بھی اسے ہی اٹھانا ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات، فخر موجودات، امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ میرے اور آپ کے خالق و مالک نے مجھے اور آپ پہ اپنے کرم و فضل کی بارشیں کی اور ہمیں عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں، عنایات ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب کائنات کی نازل کی ہوئی شریعت کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا اور ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور بڑی ہی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہمارا عنوان تھا
عمل قلیلا اجر کثیرا، عمل تھوڑا اجر بڑا، عمل تھوڑا اجر، سارے بولیں اجر بڑا، کیونکہ جس سے ہم لینے کے لیے آتے ہیں وہ آپ ہی بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے؟ پھر اتنا بڑا ہے وہ عطا کرتا اکتاتا ہی نہیں، وہ عطا کرتا تھکتا ہی نہیں، بلکہ اس کی شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ عطا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا جاتا ہے، اور جتنا کوئی زیادہ مانگتا ہے اتنا وہ زیادہ راضی ہوتا ہے، جتنا کوئی نہیں مانگتا وہ اتنا ہی اس کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے کسی کی؟ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے داتا، میرے اور آپ کے گنج بخش اور رنج بخش، میرے اور آپ کے مشکل کشا اور حاجت روا، ساری کائنات کے خالق و مالک رب کائنات کی ہی صفت ہے اور کسی کی نہیں، اور وہ اس کی عطاؤں کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ یہ جو میں اعمال بیان کر رہا ہوں، پچھلے خطبے میں بھی یہ بیان کیے چھوٹے چھوٹے عمل چند ایک، آج بھی اسی عنوان کو کوشش کروں گا آگے بڑھاؤں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں، پچھلے جمعے کے خطبے کے اندر ایک حدیث میں نے بیان کی، وہ سن کے بڑے لوگ حیران ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یار اتنا بڑا فجی اجر جو ٹائم پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ٹائم پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگوں میرے بھائیوں نے پچھلے خطبے کی اس حدیث کو شاید یاد رکھا ہے، آج میرے ممبر پہ آنے سے پہلے سے حالات بہتر تھے الحمدللہ۔ جن میرے بھائیوں نے عمل کیا ماشاءاللہ، جو آپ تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جو امام کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آتا ہے، امام کے خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، پوری توجہ سے سنتا ہے، پیدل چل کے آیا ہے، سوار ہو کے نہیں آیا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا ہے، پوری توجہ سے سنا ہے، لغو کام نہیں کیے، اللہ اس کو ایک قدم پر 1 سال کی تہجد کا اجر، 1 سال کے روزوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ میں نے مثال دی کہ اگر 100 قدم چل کے آیا تو 100 سال تہجد پڑھنے کا اجر، 100 سال مسلسل روزے رکھنے کا اجر۔ کئی ہمارے بھائی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، حافظ جی ایڈا بڑا اجر سانوں تے سمجھ ہی نہیں آتی، اے حدیث صحیح جے؟ ایک جگہ پہ میں نے یہ حدیث بیان کی، مجھے ایک آدمی کھڑا کر کے، بلکہ رات کی بات ہے، آفتاب مارکیٹ میں میرا درس تھا، تو ایک بزرگ انہوں نے کھڑا کر لیا، میں نے یہ حدیث بیان کی وہاں، مجھے انہوں نے کھڑا کر لیا، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب یہ حدیث صحیح ہے؟ میں نے کہا آپ بھی تحقیق کر لیں مزید۔ میری تحقیق کے مطابق الحمدللہ یہ حدیث سندن متنن محدثین کے پورے معیار کے اوپر اترتی ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی کہ جو اس کے اوپر کوئی قدغن آ سکے، اس کی کسی سند کے کسی ایک راوی کے اوپر بھی، سارے کے سارے راوی کمال کے راوی ہیں، اعلیٰ درجے کے ثقات راوی ہیں۔ ہماری سوچ بڑی چھوٹی سی ہے، ہماری سوچ بڑی، لیکن اس کی عطائیں اتنی بڑی ہیں کہ ہماری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے ہماری سوچ؟ کئی لوگ نا اپنے اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو اپنی عقل کے اوپر پرکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کی عقل اس قابل ہے کہ آپ دین کو پرکھ سکے اپنی عقل پہ؟ اللہ کی قسم ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، اس کے نظام بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کریم کا یہ پیغام ہے اللہ کے بندوں کے نام، میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، مخاطب کن کو کیا ہے؟ اپنے بندوں کو، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم
و انسکم و جنکم و رتبکم و یابسکم، اے میرے بندو تمہارے پہلے بھی تمہارے آخری بھی، یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے انسان بھی اور جن بھی، و رتبکم و یابسکم، تمہارے خشک بھی اور تمہارے تر بھی، یعنی جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی، جو زندہ ہیں وہ بھی، سارے ایک چٹیل میدان میں آ جائیں، ایک چٹیل میدان میں آ جائیں۔ فَسَأَلُونِي، مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، جو کچھ وہ مانگ سکتے ہیں۔ ہر بندے کی ذہنی صلاحیتیں ایک جیسی تو نہیں نا، ہر بندے کی زبان کی وسعت ایک جیسی تو نہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جو سوال کر سکتے ہیں مانگ لیں، جی بھر کے مانگ لیں، جتنی آرزویں ہیں میرے سامنے رکھ دیں، جتنی تمنائیں ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں۔ آتیت کل واحد مسئلتہ، جو کوئی مجھ سے مانگے میں پھر اسے عطا کروں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈبوئی جائے اور اس سوئی کے نکے کے ساتھ پانی لگتا ہے، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سال کے روزوں کا اجر، سال کے قیام اللیل کا اجر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اس سے بھی آگے چلیں، اللہ کہتے ہیں تم دیکھتے ہو اپنے فیکٹریوں کو، تم دیکھتے ہو اپنے کارخانوں کو، تم دیکھتے ہو دنیا کے نظام جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، ہمارا نظام کیا ہے؟ ہمارا نظام یہ ہے، عطائی کلامن، میرا عطا کرنا کلام کرنا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ کن ہو جا، میں کن کہتا ہوں، میری کن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں۔ عامل قلیلاً اجر کثیراً، عمل چھوٹا اجر بہت بڑا، اجر بہت بڑا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ وہ بندہ جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے اوپر اتنے بڑے اجر رکھے ہیں، نماز کے ساتھ ان کو نتھی کیا ہے، نماز کے ساتھ ان کو نتھی کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے۔ جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نحن فی الصفہ، ہم صفہ میں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ایحب احدکم ان یغدو الی بطحان او العقیق، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے وادی بطحان جائے یا عقیق منڈی میں جائے، فیرجع بناقتین کوماوین، وہاں سے دو بڑی بڑی کوہانوں والی اونٹنیاں فری لے کے گھر واپس آ جائے؟ اور دو بڑی کوہانوں والی اونٹنیاں، ایک اونٹنی ایسے ہی سمجھ لو جس طرح آج کے دور میں وہ سواری اتنی عربوں میں محبوب تھی، عرب اس قدر ان اونٹنیوں کو پسند کرتے تھے کہ جس طرح آج کے دور میں فارچونر ہے، ایسی گاڑیاں جو نئی آئی ہیں، بڑے بڑے مالداروں کے نیچے وہ گاڑیاں ہیں، ایک اونٹنی اس قیمت کے مطابق ہے، فری لے کے اپنے گھر واپس آئے۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے کلنا یحب ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ تو ہم میں سے ہر بندہ ہی چاہتا ہے۔ کون ہے جس کو فری میں دو اونٹ مل رہے؟ آج بھی دیکھ لیں،
فری میں 2 اونٹ مل رہے ہیں، وہ کون ہے جو چھوڑے گا؟ پھر آگے آپ نے فرمایا من غیر اثم ولا قطیعۃ رحم، نہ ہی اس کو کوئی گناہ کرنا پڑا ہے، نہ کوئی قطع تعلقی کسی رحم رشتہ دار سے کٹنا پڑا ہے، کوئی گناہ نہیں کرنا پڑا، کوئی قطع رحمی نہیں کرنا پڑی، اور 2 اونٹنیاں فری میں لے کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ روزانہ بلا ناغہ اس کو 2 فری میں اونٹنیاں مل جائیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کلنا، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ فری میں 2 اونٹنیاں مل جائیں۔ آپ نے فرمایا فَلْيَغْدُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، تم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جائے، فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد فَلْيَعْلَمْ أَوْ يَتَعَلَّمْ أَوْ يَقْرَأَ آیَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز ادا کر کے قرآن کی صرف 2 آیات تلاوت کر لے۔ کتنی آیات؟ 2 آیتیں صرف پڑھ لے، 2 آیتیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے 2 آیتوں کو پڑھتے ہیں؟ القاریہ مل قاریہ، کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 2۔ والطور وکتاب مستور، کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ کتنا ٹائم لگا ہے؟ 2 آیات پڑھ لے، صرف 2 آیتیں، یا قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے 2 آیتیں سیکھ لے۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 آیات پڑھ کے اپنے گھر جا رہا ہے، خالق و مالک کائنات نے 2 بڑی کوہانوں والی اونٹنیاں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے برابر اللہ اسے اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِّن ثَلَاثٍ، اگر 3 آیات پڑھتا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، برابر نہیں بہتر ہیں۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِّنْ أَرْبَعٍ، اگر 4 آیات پڑھتا ہے تو 4 اونٹوں سے بہتر ہے۔ آگے آپ نے تعداد کو ختم کر دیا، آگے کیا فرمایا؟ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جتنی تعداد میں قرآن کی آیات پڑھتا جائے گا اتنی تعداد میں اونٹوں کا اجر ملتا جائے گا۔ عَمِلَ قَلِيلًا وَجَرَ کثیرًا، عمل قلیل، عمل چھوٹا، اجر بڑا، عمل چھوٹا، اجر کتنا بڑا اجر ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا چھوٹا سا عمل کیا اتنا بڑا اجر لے گیا ہے۔ عَمِلَ قَلِيلًا وَجَرَ کثیرًا، چھوٹا سا عمل کیا، چھوٹا سا عمل، 2 آیتیں پڑھی ہیں، 2 اونٹیں، اونٹ کے برابر اللہ سے اجر لے گیا ہے۔ مسجد میں اپیل ہوتی ہے، کتنا ہم خرچ کر کے جاتے ہیں اللہ کے گھر۔ ٹوٹل میرے خیال میں شاید 15 لاکھ روپیہ تھا ہمارا سولر کا، وہ ابھی تک نہیں پورا ہو رہا۔ مدنی صاحب کہہ رہے تھے قسطیں کی ہوئی ہیں، آج بھی 2 لاکھ روپیہ ان کو دینا ہے، پچھلی قسط بھی پوری نہیں دی۔ آپ اندازہ کریں ہمارا خرچ کرنے کا حال یہ ہے۔ میں اپنے خالق و مالک کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، اللہ کو معلوم تھا ان میرے بندوں کے پاس دل جیسے بھی ہیں، چلو میں نے ان کے لیے آفریں لگا دی ہیں، میں ان کو آفریں دے رہا ہوں۔ اللہ کریم نے آفر دی ہے نا، 2 آیات پڑھو، ساری زندگی شاید 2 اونٹ نہ ذبح کر سکو اللہ کے رستے میں، ساری زندگی 2 اونٹ اللہ کے رستے میں نہ دے سکے، 2 آیات پڑھ کے اس حدیث پہ عمل کر کے چلا جا، رب کائنات تجھے 2 اونٹوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ بھائی کچھ کریں تو صحیح۔ وَالرَّحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، کو آئے تو صحیح، کوئی میری رحمت کو سمیٹو تو صحیح۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو، میرے نظاموں کو اس قدر اپنے دماغ پہ نہ سوچا کرو اتنا بڑا اجر کیسے ملے گا، میں رب عطا کرنے والا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ 100 آیت کریمہ پڑھے، کتنی آیات؟ 100 آیت پڑھ کے جائے صبح فجر کے بعد، کتنے اونٹ؟
100 اونٹ، 100 ایت پڑھے، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر اللہ اجر اور عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ عامل قلیلا اجر کثیرا۔ اور ایسے لوگ بھی آئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آیا، بدوی سا آدمی تھا، دیہاتی بندہ تھا، آ کر کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ کہا آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا اللہ ہی، آپ کو میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ فرمانے لگے اللہ ہی، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا من خلق السماوات، آسمانوں کو کس نے بنایا ہے؟ کہا اللہ نے بنایا ہے۔ کہا اللہ ہی، اللہ کی قسم ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ کہا اللہ کی قسم ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ کہا من خلق الارض، زمینوں کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا ہے۔ کہنے لگا اللہ ہی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ واقعی اللہ نے بنایا؟ کہا ہاں اللہ نے بنایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے کلمات اس سے کہے، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر محبوب مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ پھر کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسا کوئی عمل بھی مجھے بتلا دے جس کے اوپر میں کاربند ہو جاؤں تو میرا رب مجھے اپنی جنتوں کا وارث بنا دے، میرا اللہ مجھے جنت کا مکی بنا دے، میرا رب مجھے جنت کا وارث بنا دے، مجھے ایسا عمل بتلا دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا صلی الصلوات الخمس، دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کہا تھا؟ سارے ذرا بولے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ نماز، سب سے پہلے نماز۔ جو پچھلا میں نے عمل بیان کیا اس کو بھی کس کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے؟ نماز کے ساتھ۔ جو آ کے 2 ایتیں پڑھے اس کو اتنا اجر ہے، جو فجر کی نماز ادا کرے گا اس کا کتنا اجر ہوگا؟ اور فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں آپ آ کے پڑھتے ہیں نا، سنتیں 2 فجر کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے، وہ بھی چھوٹا سا عمل ہے، 2 رکعتیں آ کے پڑھنی ہیں۔ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں ساری دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے سارا کچھ میزان اور ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو، اور فجر کی صرف 2 رکعتیں میزان کے دوسرے پلڑے میں ڈال دو۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں پھر بھی مہنگی ہیں ساری دنیا سے۔ جس کی فجر کی یہ 2 رکعتیں رہ گئی اس نے اتنا بڑا اپنا نقصان کیا، اتنا بڑا نقصان کیا، اور جس نے کی فجر کی نماز رہ گئی اس کا کتنا نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی۔ کیوں؟ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ 5 نمازیں پڑھ۔ وَتَصُومَ رمضان، رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہے، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تیرے پاس استطاعت ہے، اتنا مال خرچ کرنے کی استطاعت اور ہمت ہے تو پھر تو نے جا کے بیت اللہ کا حج کر کے آنا، اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَتَصِلْ رَحِمَكَ، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، قطع تعلقی نہیں کرنی۔ یہ کام کر، اللہ تجھے جنت کا وارث بنا دے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ مجھے بتایا نا میں اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، اس میں زیادتی بھی نہیں کروں گا، جو آپ نے بتایا اس کے اوپر پورا کار بند ہو کے زندگی گزاروں گا۔ اجازت طلب کی واپس جانے کے لیے، میرے محبوب نے اجازت دی۔ مسجد نبوی کے باہر اپنی سواری کو باندھا ہوا تھا، وہاں سے جا کے اپنی سواری کے اوپر سوار ہوا، اس کی سواری بدکی،
سواری بدکنے کی وجہ سے وہ بندہ زمین پہ گرا، ان دقت انہوں کو ہو، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ اس بندے کو دیکھو کیا اس کی کیفیت ہے۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، جا کے اس بندے کو دیکھا، کہا محبوب بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے، تشریف پاس لے گئے، آپ اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رأیت الملائکۃ، میں نے دیکھا ہے کہ آسمانوں کے نورانی ملائکہ اس کے لیے اترے ہیں، آسمان سے نورانی ملائکہ اس کے لیے اترے ہیں، یدسون فیہ من ثمار الجنہ۔ اور میرے ساتھیوں اللہ کی قسم دیکھے رب نے اس کا نصیب اور مقدر کیسا بنایا ہے۔ ما صلی رکعتن، اس نے ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی خیرات نہیں کی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا۔ یدسون فیہ من ثمار الجنہ، آسمانوں سے نورانی ملائکہ اترے ہیں، اس کے منہ میں اللہ کی جنتوں کے پھل دے رہے ہیں۔ اور آپ فرمانے لگے عامل قلیلا اجر کثیرا، عمل تھوڑا سا کیا ہے لیکن اجر رب سے زیادہ لے گیا ہے، اتنا اجر لے گیا ہے، اتنا اجر لے گیا ہے۔ تھوڑا سا دنیا کا ٹائم دے کے میرے پاس آیا، آ کے کلمہ پڑھا، اتنا ٹائم جو میرے پاس آیا صرف زندگی میں یہی ٹائم اس نے صحیح گزارا ہے۔ اور میرے صحابہ اتنا ٹائم دے کر اپنی آخرت کی ساری زندگی ہی کمال کی بنا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عامل قلیلا اجر کثیرا، چھوٹا عمل، کام چھوٹا، عمل چھوٹا، اجر بڑا، عطا کرنے والا عطا کرنے پہ قادر ہے، عطا کرنے والا عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں معمول کی باتیں ہیں، معمول کی باتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کھانا کھاتا ہے، جو بندہ کھانا کھاتا ہے، سارے کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی ہم میں سے ایسا ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ سارے کھانا کھاتے ہیں، عیسائی بھی کھاتے ہیں، یہودی بھی کھاتے ہیں، عیسائی بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ لیکن مسلمان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، کون سی؟ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اتنے کلمات پڑھتا ہے، کھانا بھی کھایا، مزے بھی اڑائے، طرح طرح کی ڈشیں بھی کھائیں، پھر کھانے کے بعد صرف اتنے کلمات پڑھے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنے کلمات پڑھ کے رب سے اجر کتنا لے گیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ عمل چھوٹا، اجر، کھانا بھی خود کھایا، لذتیں بھی آپ اٹھائیں، صحت بھی اپنی بنا رہا ہے، اور اپنے خالق و مالک سے اجر بھی وصول کر رہا ہے۔ لیکن یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ یہ اعزاز صرف مومنوں کو، مسلمانوں کو حاصل ہے، اور کسی کو نہیں۔ یہ محبتیں رب کی، یہ اللہ کی طرف سے شفقتیں، یہ عنایات، یہ کرم نوازیاں، یہ مہربانیاں رب کائنات کی صرف ان کے لیے ہیں جو مسلمان ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا نیا کپڑا پہنتا ہے، کون ہے جو نیا کپڑا نہیں پہنتا؟ اللہ ہم سب کو عطا فرماتا ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرماتا ہے۔ اب سردیاں آئی ہیں، سردیوں کے جناب دکانوں کے اوپر ہجوم ہے، جو ہی تھوڑی سی سردی زیادہ ہوگی پھر اور ہجوم بڑھ جاتا ہے جی، اب جی سویٹر آ گئے ہیں جی، کوٹ آ گئے ہیں جی، فلاں چیز فلاں۔ اللہ یہ سارا کچھ عطا کرتا ہے۔ فرمایا جب نیا کپڑا پہنتے ہو، نیا کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے
تو نے مجھے یہ لباس زیب تن کرنے کے لیے عطا کیا ہے، میری کوئی ہمت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، یہ ساری عطائیں صرف میرے خالق و مالک کی ہیں۔ فرمایا یہ دعا پڑھ کے نیا کپڑا پہن لیتا ہے، اور نیا کپڑا پہن کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جتنے گناہ ہیں اس کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام، ہم کرنے والے تو بنے، ہم کرتے نہیں ہیں۔ عملی زندگی بڑی کمزور ہے، عملی زندگی انتہائی کمزور ہے۔ عملی زندگی کو مضبوط کیجئے۔ یہ جو آپ کے لیے میں گلشن رسالت کی جو بہترین میرے محبوب کی حدیثیں ہیں ان سے چناؤ کر کر کے آپ کے لیے لے کے آتا ہوں، پھر حق تو بنتا ہے نا ان پھولوں کی قدر کی جائے، ان موتیوں کو اپنے گلے کا ہار بنایا جائے، ان کو مالا بنایا جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے، ساری زندگی بھولنے بھی نہ پائیں۔ کب نہیں بھولیں گے؟ جب ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، عمل خود بھی کریں اور اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کو یاد کروائیں، سمجھائیں۔ اگر آج کے خطبے کے اندر جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں آپ یاد کر لیں، اور اس سے بھی آگے ماشاءاللہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد آپ کو نہیں رہتی، حافظے بڑے کمزور ہیں۔ بعض بندے کو کہتے ہیں جی سانو تو یہ بھی نہیں پتا سویرے ناشتہ کی کیتا ہے، اتنے حافظے کمزور ہیں۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مدنی صاحب نے چینل مسجد کا بنایا ہوا ہے، نکالے خطبہ سنیں، پھر ایک ایک کر کے نوٹ کر لیں، بچوں کو بٹھائیں، بیٹیوں کو بٹھائیں، بیٹوں کو بٹھائیں، ان کو یہ چیزیں سنائیں، سمجھائیں، سلجھائیں۔ اللہ کی قسم آپ کے گھر میں دیکھیں کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اور جب روزانہ کی بنیاد پر آپ شام مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بچوں کو اپنے آس پاس بٹھا لیتے ہیں، اپنی بیگم کو بٹھا کے آج جمعے کا خطبہ سارا نوٹ کر کے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سناتے ہیں، بیگم کو سناتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑی سی بات پرس کرتے ہیں۔ مغرب کے بعد ہی آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، ہاں جی کل کے خطبے کی جو چیزیں تھیں ان کے اوپر کس کس نے کیا کیا عمل کیا ہے ذرا بیان کریں۔ ابا جی پہلے خود بیان کریں، ان کی والدہ پھر وہ بیان کریں، پھر بچے بیان کریں، میں نے یہ بیان کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ دیکھیں حالات بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی۔ بھائی بچوں کی تربیت کیسے ہو کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا؟ ٹائم کا ہمارا حال یہ ہے، جب ہمارے دماغ میں کوئی بات چڑھی، بچے کی طرف سے کوئی شرارت، کوئی مسئلہ آیا، فوراً اس وقت غصے غسیلے کے ساتھ بچے کو سمجھایا، سلجھایا، بس اس کے بعد پھر بچہ بھی اسی طرح، ہم بھی اسی طرح ٹائم دینا ہی نہیں ہے۔ بات یاد رکھیں، تسلسل، مداومت، ہمیشگی یہی انقلاب لاتی ہے، یہی تبدیلیاں لاتی ہے۔ اگر آپ کہیں مہینے کے اندر ایک مرتبہ بچوں کو سمجھا دیا، کبھی کبھی دل میں چاہا، جب دل میں آیا اس وقت سمجھا دیا، تو پھر چاہیں کہ بچے آپ کی تربیت لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹائم دیں اپنے بچوں کو، یہ چیزیں اپنے بچوں تک پہنچائیں، سمجھائیں۔ اگر آپ کے دل میں اپنے بچوں کا احساس ہے تو پھر آپ کو اپنے بچوں کے لیے ٹائم دینا ہوگا۔ دنیا کے مال کے لیے صبح سے شام تک ٹائم دیتے ہیں، اور جن کے لیے کماتے ہو ان کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟ یہ مال کس کے لیے کماتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں نا۔ ماں باپ کا تو اپنا حال یہ ہے کہ کپڑے جیسے تیسے بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے شاید ایک دن پہلے بھی یہ بات کی تھی، ایک حاجی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے حافظ صاحب میں نا اپنے بچیاں تو بڑا پریشان ہاں۔ میں کیا ہوا حاجی صاحب؟ کہنے لگے میرا دل یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ بچ جائے، یہ کچھ سنبھال لیں اپنے لیے۔ باپ کو کس کی فکر ہے؟ بچوں کی، جن کا نصیب اور مقدر جس نے لکھا ہے اس کو فکر نہیں۔ باپ کہہ رہا ہے یہ اپنے مال کی حفاظت کر لیں جو میں نے کمایا ہوا ہے ان کے لیے، اپنی فکر نہیں ہے، بچوں کی فکر ہے، ان کے لیے کچھ بچ جائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اگر ان بچوں کی اچھی تربیت ہو گئی تو جو آپ نے کمایا ہے وہ بہترین اس کو سنبھال لیں گے۔
اگر ان کی تربیت نہ ہو سکی تو پھر یہ کتے لڑائیں گے، کبوتر اڑائیں گے، پتنگیں اڑائیں گے، شراب و کباب کی محافل اٹینڈ کریں گے اور اللہ کی نافرمانیوں کے رستوں پہ چڑھ نکلیں گے، جہنم کی راہیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ یاد رکھے تربیت نہ ہو سکی، آپ کا مال خرچ کر کے یہ آپ کے بچے تباہ اور برباد ہوں گے۔ ان کے لیے ٹائم نکالیں ان کے لیے، صبح سے شام تک دنیا کے لیے ٹائم دیتے ہیں، مال کے لیے ٹائم۔ مال کس کے لیے کما رہے ہو؟ بچوں کے لیے، جن کے لیے کما رہے ہو ان کے لیے ٹائم نہیں، جو کما رہے ہو اس کے لیے ٹائم ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے گھر والوں کا آپ کے اوپر حق ہے کہ ان کو بتائیں، یہ ہمارے گھر والوں کی بھی ہمارے اوپر حقوق ہے، ہم ان کو بتائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیا کپڑا پہنا، یہ دعا پڑھی، فرق بھی ہو رہا ہے نا، ساتھ ساتھ فرق ہو رہا ہے۔ کپڑا نیا تو کافر بھی پہنتا ہے، نیا کپڑا مسلمان بھی پہنتا ہے، فرق کب ہوگا؟ جب تو کپڑا پہن کر یہ دعا پڑے گا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جب تو یہ دعا پڑے گا تیرے اور کافر کے درمیان فرق ہوگا۔ نئے کپڑے وہ بھی پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان یہ فرق ہے، حد فاصل ہے۔ ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق جو ہے نا وہ چلنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل، اللہ کی قسم اللہ نے کتنے بڑے اجر رکھے ہیں۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آتا ہے اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں آیا ہے، سوچ کیا لے کے آئے؟ جمعہ پڑھنے آئے ہیں نا، اب اپنے گھر سے نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے آج جمعہ پڑھنا ہے، جمعے میں کیا ہے، یا مسجد میں کوئی درس رکھا ہوا ہے، آپ اپنے گھر سے آتے ہیں، یا فجر کی نماز کے بعد ترجمہ کلاس ہو رہی ہے، آپ گھر سے یہ سوچ لے کے آتے ہیں میں نے مسجد میں جانا ہے، نماز ادا کرنی ہے اور ساتھ درس ہوتا ہے، میں نے درس سننا ہے، قرآن کی بات ہوگی، حدیث کی بات ہوگی، میں نے قرآن سمجھنا ہے، میں نے حدیث سمجھنی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، جب یہ اپنے ادھر سے پلٹ کر اپنے گھر جاتا ہے، رب کائنات اسے احرام باندھنے والے حاجی کے برابر اجر ادا کر دیتا ہے۔ احرام باندھنے والا حاجی، یہ کیوں کہا ہے احرام باندھنے والا؟ تاکہ میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، دیکھیں جی یہ بیت اللہ کا حج کرنے کا اجر زیادہ ہوگا اور اس کا اجر کم ہے۔ آپ نے پھر ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے، صفت بیان کی ہے، اور عربی گرامر کے اندر بسا اوقات صفت توضیح کے لیے آتی ہے، معاملے کی وضاحت کے لیے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، رب کائنات اسے احرام باندھنے والے حاجی کے برابر اجر ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ گھر سے آتا ہے، مسجد میں آ گیا، وضو مسجد میں کر رہا ہے یا گھر میں وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد من توضا، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، بڑی اچھی طرح وضو کیا، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنے کلمات پڑھے۔ بعض لوگ ایسے انگلی اوپر اشارہ کر کے اور نگاہیں بھی آسمانوں کی طرف اٹھا کے اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ من توضا، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کیا، ثم قال، پھر اس نے یہ کلمات کہے، یہ حدیث کا پورا متن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمات ادا کیے، اللہ کتنا بڑا اجر ادا کرتا ہے اس کو۔ کیا اللہ ادا کرتے ہیں اسے؟ کتنا ٹائم لگا ان کو ادا کرنے میں، کتنی محنت لگی ہے، کتنی کوشش لگی ہے، کتنی اسٹرگل کی ہے۔ فرمایا وضو کرنے کے بعد یہ کلمات ادا کیے ہیں صرف، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، رب کائنات نے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ جنت کے 8 دروازے قیامت کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ کتنا مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، انبیاء کی جماعت کے بعد ساری کائنات کے انسانوں سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے میرے ابو بکر کو پکار رہے ہوں گے، ہر دروازہ چاہے گا ابو بکر صدیق میرے سے گزر کے جائے، باب الریان کہے گا میرے سے گزر کے جائے، باب الصلاۃ کہے گا ابو بکر صدیق میرے سے گزر کے جائے، باب الزکوٰۃ کہے گا میرے سے گزر کے جائے۔ اور جو وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ آپ نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جنت کے 8 دروازے رب کائنات اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ مسجد میں آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں کہوں بھائی آج وضو کرنے کے بعد کس نے یہ کلمات پڑھے ہیں، تو میرے خیال کے مطابق جو ہماری عملی حالت ہے نا، عملی ہماری حالت ہے وہ یہ ہے کہ چند لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے یہ پڑھا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک اعمال کیے اس نے کس کا فائدہ کیا ہے؟ اپنا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائیاں کی وہ بوجھ کس کو اٹھانا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مر بقبر، ایک قبر کے پاس سے گزرے اور نئی ابھی قبر بنی تھی، نئی۔ آپ نے فرمایا رکعتان خفیفتان، اے میرے صحابہ یہ جو قبر نئی بنی ہے، ابھی بندہ فوت ہوا ہے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، سنو 2 رکعتیں خفیفتان ہلکی سی، تنفلون جو تم نفل پڑھتے ہو، تمہارے ہاں ان 2 رکعتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس مرنے والے کے ہاں اس کو 2 رکعتوں کی اتنی اہمیت ہے، اگر ساری دنیا ایک طرف ہو یہ 2 رکعتوں کو ترجیح دے گا۔ اگر اس کو اب موقع ملے، اب اس کو اگر موقع ملے کہ کیا دنیا میں کوئی کام کرنے کا، تو صرف 2 خفیف اور ہلکی سی رکعتیں اس کے لیے بہتر ہیں من بقیت دنیاکم، تمہاری باقی ساری دنیا سے چھوڑ دے ساری دنیا کو اور 2 رکعتیں پوری کرے۔ لیکن اب اس کے پاس ٹائم نہیں، اب موقع نہیں، مرنے کے بعد کوئی ٹائم نہیں ملنا عمل کے لیے، یہ زندگی عمل کے لیے ملی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کا سارا نظام اس لیے بنایا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون نیک اور صالح اعمال کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔